تو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل 5 سٹار۔ آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں بہت ہی انفارمیٹو ویڈیو، جس میں ہم بیان کریں گے قرون وسطی کی تمام اسلامی لائبریریوں کے بارے میں۔ 1، بیت الحکمہ بغداد۔ بیت الحکمہ بغداد لائبریری کا آغاز عباسی خلیفہ ہارون الرشید نے اندازاً 780 عیسوی کی دہائی میں ذاتی کتب خانے کی حیثیت سے کیا تھا۔ خلیفہ ہارون الرشید کے بعد ان کے فرزند خلیفہ مامون الرشید نے بیت الحکمہ کو عروج کی نئی بلندیاں بخشیں اور ذاتی دلچسپی سے لے کر اس مقصد کے لیے وسیع عمارت قائم کی گئی، جس کے اندر لائبریری کے ساتھ فلکیات گاہ، سائنسی باغات، دارالترجمہ، مدرسہ اور بحث و مباحثے کے لیے بڑا ہال بھی تعمیر کیا گیا تھا۔ مامون الرشید نے ہندوستان، وسط ایشیا، مشرق وسطی، عرب، شمالی افریقہ اور یورپ بھر سے عیسائی، مسلم، ہندو، بدھ مت اور یہودی عالموں اور مفکروں کو بغداد آنے اور بیت الحکمہ سے مستفید ہونے کی دعوت دی۔ بدھ مت کے اوپر ایک اہم کتاب بھی لکھی گئی تھی۔ بیت الحکمہ کو 450 سال تک دنیا کی سب سے بڑی لائبریری ہونے کا اعزاز حاصل رہا اور یہ موجودہ برٹش لائبریری سے بھی زیادہ بڑی تھی۔ اس لائبریری کو ورق کی فراہمی کے لیے 754 عیسوی میں دجلہ کے کنارے ایک پیپر مل بھی بنائی گئی تھی۔ اس لائبریری سے ہزاروں جید علماء، اسکالر، فلاسفر، ریاضی دان، فلکیات مستفید ہوئے، جن میں الکندی، بنو موسیٰ بن شاکر النجدی، یحییٰ بن ابی منصور الخوارزمی، آل عبادی بن اسحاق سب مشہور ہیں۔ نمبر 2، شاہی لائبریری قرطبہ۔ قرطبہ کی شاہی لائبریری اپنے دور کی ایک عظیم الشان لائبریری تھی، جہاں 4 لاکھ کتابیں تھیں جو 44 کیٹالاگ میں تقسیم تھیں۔ لبنہ نامی ایک مسلمان کنیز اس لائبریری کی انچارج تھی۔ ان کو دنیا کی پہلی خاتون لائبریرین ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ رائنہارٹ 18ویں صدی کے عیسائی دانشور لکھتے ہیں، مسلم اندلس میں ہر شہری کو لکھنا پڑھنا آتا ہے۔ یہ وہ دور تھا جب باقی یورپ میں پادریوں کے علاوہ کوئی دوسرا پڑھ لکھ نہیں سکتا تھا۔ اگر مسلم اندلس میں لائبریریاں قائم نہ ہوتی تو شاید آج کی تاریخ قدرے مختلف ہوتی۔ جیسے نابغہ روزگار فلسفی کو یونان کے عظیم فلاسفروں کی لاطینی مسودات تک رسائی یہیں سے حاصل ہوئی۔ انہوں نے ہی ان کتابوں کے عربی میں ترجمے کیے۔ نمبر 3، مراکش کی لائبریری۔ دنیا کی پہلی یونیورسٹی کے قیام کا اعزاز فاطمہ بنت محمد الفہریہ کو جاتا ہے۔ آپ قریش قبیلے سے تھیں مگر تیونس میں پیدا ہوئیں۔ آپ مراکش میں آئیں اور یہیں آ کر سکونت پذیر ہوئیں۔ ان کے والد اور شوہر جلدی فوت ہو گئے۔ فاطمہ اور ان کی بہن مریم نے باپ کے ترکے سے ملنے والی دولت کو تعلیم اور فلاحی کاموں میں خرچ کرنے کا فیصلہ کیا۔ مریم نے شہر میں بہت بڑی مسجد بنوائی اور فاطمہ نے ایک بڑے مدرسے اور اس سے منسلک لائبریری کی تعمیر کا آغاز کیا، جو 18 سالوں میں مکمل ہوا۔ نمبر 4، خزینۃ الاقصر قاہرہ۔ فاطمی خلیفہ ابو منصور نے قاہرہ میں 1000 عیسوی میں بہت بڑی لائبریری قائم کی تھی۔ اس لائبریری میں 40 کمرے تھے اور 2 لاکھ مسودے اور نایاب مخطوطات موجود تھے۔ اس کتب خانے میں 6000 کتابیں ریاضی اور فلکیات کے موضوع پر تھیں۔ تاریخ طبری کی 1200 کاپیاں اور قرآن پاک کی 2400 کاپیاں بھی موجود تھیں۔ یونانی فلاسفر پٹولمی نے دنیا کا ایک گلوب بنایا تھا جو اس لائبریری کے باہر نصب تھا۔ یاد رہے یہ گلوب اس لائبریری سے 1400 سال پہلے بنایا گیا تھا۔ نمبر 5، جامعہ ازہر کی لائبریری۔ جامعہ ازہر کی بنیاد فاطمی دور میں 970 عیسوی میں رکھی گئی۔ یہ مسلمانوں کی دوسری عظیم یونیورسٹی تھی۔ جامعہ سے منسلک ایک لائبریری بھی 1005 میں قائم کی گئی تھی، جس میں 2 لاکھ کتابیں تھیں۔ عباسی خلافت، مسلم اندلس خلافت اور فاطمی خلافت کے علاوہ بھی دیگر مسلم ممالک میں لائبریریوں پر خاص توجہ دی جاتی تھی، کیونکہ کتب خانے کا قیام دولت اور تعلیم سے لگاؤ کا اظہار۔ ایران میں بھی قابل ذکر کتب خانے قائم کیے گئے تھے۔ شیراز کی لائبریری۔
پناہ خسرو 10ویں صدی میں فارس کے والی گزرے ہیں جو اگرچہ خود کو عباسی خلافت بغداد کے تابع قرار دیتے تھے تاہم وہ خود مختار حکومت کرتے تھے۔ آپ نے اصفہان میں ایک ہسپتال اور شیراز میں عظیم لائبریری قائم کی تھی۔ کہا جاتا ہے اس لائبریری کی الماریاں سونے کے کام سے مزین تھیں اور یہاں مخصوص اسکالرز کو ہی مطالعے کی اجازت ہوتی تھی۔ نمبر 7، لائبریری آف تس۔ اس لائبریری سے 3 عظیم مسلم شخصیات فیض یاب ہوئیں۔ نظام الملک طوسی جو عظیم مسلم سیاستدان تھے اور سلجوق سلطنت کے وزیر اعظم گزرے ہیں۔ مشہور ادیب نصیر الدین طوسی، عظیم شاعر فردوسی، یہ تینوں شخصیات اپنی صدی کی عظیم شخصیات تھیں۔ نمبر 8، لائبریری آف تریپولی، لبنان۔ یہ لائبریری ایک مدرسے کے ساتھ بادشاہ حسن بن عمار نے قائم کی تھی۔ اس لائبریری کی وجہ سے تریپولی شہر دارالعلم کہلایا جانے لگا۔ اس کتب خانے میں 1,30,000 مسودے تھے۔ یہاں 180 مترجم جو روزانہ 30 مسودے کے ترجمے لکھتے تھے۔ قرآن پاک کی 50,000 کاپیاں اور 20,000 تفسیریں الگ سے جمع تھیں۔ بد نصیبی سے یہ لائبریری صلیبی جنگوں کے دوران صلیبیوں کے ہاتھوں نظر آتش ہوئی۔ نمبر 9، سمرقند و بخارا کی لائبریریاں۔ سنٹرل ایشیا میں 751 عیسوی میں پہلی پیپر مل قائم ہوئی۔ بخارا سمرقند میں بھی موجود قرون وسطی عہد میں ہزاروں مدرسے تھے اور ہر مدرسے سے منسلک ایک کتب خانہ تھا۔ ایران کی مسلم سلطنت نے بخارا، سمرقند، ماوراء النہر میں 400 سے زائد لائبریریاں قائم کی تھیں۔ یہ وہ دور تھا جب کتب ہاتھوں سے تحریر ہوتی تھی، کاغذ و سیاہی ناپید اور مہنگی ترین ہوتی تھی۔ مشہور کیمیاء دان ابن سینا، صحیح بخاری کے مصنف امام بخاری، البیرونی اور دوسرے ہزاروں جید علماء انہی لائبریریوں سے فیض یاب ہوئے تھے۔ یہ لائبریریاں چنگیز خان اور منگولوں کے ہاتھوں نیست و نابود ہو گئیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ شکریہ، اللہ حافظ۔